بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 14۔ لیکچر 14 میں ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ مرکب ناقص کی ایک ٹائپ ہے۔ اس سے پہلے جو ٹائپس ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے مرکب اشاری اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی قرآن پاک اور احادیث میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ یوز ہونے والا مرکب ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے، یعنی ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے، جیسے زید کی کتاب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کتاب کو زید کے ساتھ نسبت دے دی گئی ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف کیا ہوتا ہے کہ ایسا اسم جس کا تعلق قائم کر دیا جائے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے کہ ایسا اسم جس کے ساتھ مضاف کا تعلق قائم کر دیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتاب کا تعلق زید کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے، تو کتاب جو ہے وہ ہے مضاف اور زید جو ہے وہ ہے مضاف الیہ، یعنی زید کے ساتھ کتاب کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی کیا شرائط ہیں مضاف کی؟ پہلے مضاف کی شرائط دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مضاف کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ تنوین بھی نہیں آئے گی۔ ہم نے پڑھا کہ جب الف لام شروع میں داخل ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں مضاف کے ساتھ نہ تو الف لام آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی، یعنی سنگل پیش آئے گی، سنگل زبر آ سکتی ہے، سنگل زیر آ سکتی ہے۔ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے مضاف۔ اس کے علاوہ اگر مثنیٰ آ جائے یا جمع سالم مذکر آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان میں نون آتا ہے اینڈ پہ، ٹھیک ہے؟ جیسے آنی، تانی، مثنیٰ میں کا ساؤنڈ ہے اور جمع سالم کا ساؤنڈ ہے اونا، اینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اینڈ پہ جو نون ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ہم نے مضاف میں نہیں لکھنا۔ جیسے دونوں ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں یدانی، ٹھیک ہے؟ یدانی، تو یدانی سے یدا رہ جائے گا اگر وہ مضاف کے طور پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ تھی مضاف کی شرائط، اب ہے مضاف الیہ کی شرائط۔ مضاف الیہ میں الف لام آئے گا، جیسے مرضی ایڈ کریں، اور اگر کسی کا نام ہے تو اس کا الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی اعرابی حالت یہ ہوگی کہ یہ جر میں چلی جائے گی۔ جو ہمارا مضاف ہے وہ رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی ہوگا، لیکن ہمارا جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جر میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی زیر کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پہ کچھ اس کے ورڈز ہے، کتاب علی، علی کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا رسول، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، قلب المؤمنی، مومن کا قلب یعنی مومن کا دل۔ یہ سارے کے سارے مرکبے اضافی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، یہ دیکھیں جر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں رفع میں، یہ جر میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی مضاف ہے یہ رفع میں آ رہے ہیں اور یہ مضاف الیہ سب کے سب جر میں ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتائیے حدیث کا ورڈ ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اسی طرح الصلاۃ عماد الدینی، عماد الدینی یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اور الصلاۃ نماز یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس سمپل مرکب اضافی جس کے اندر ایک مضاف تھا اور ایک تھا مضاف الیہ۔ اس کی آپ نے جو رول ہے وہ دیکھ لیا آپ نے۔ فردر ایک رول یہ ہے کہ غیر منصرف جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جر میں اگر آ جائے تو زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، زیر کے ساتھ نہیں آتا، غیر منصرف اس۔ لیکن اگر غیر منصرف کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو تب وہ جر میں زیر قبول کر لے گا، غیر منصرف۔ جو اس کا پریکٹس ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اسی قرآن پاک سے کچھ ایگزامپلس ڈسکس کرنی ہے، دیکھنی ہے، سرچ کرنی ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے پیچیدہ مرکب اضافی کو۔ پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ ہو۔ جیسے آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے حامد کے گھر کا دروازہ۔ اب دیکھیں سب سے پہلے یہ کیا ہوا ہے، یہ اور یہ حامد جو ہے وہ ہے مضاف الیہ، جو گھر ہے وہ سینٹر میں آ رہا ہے
دروازہ جو ہے سب سے اینڈ پہ جو آ رہا ہے وہ ہمارا مضاف ہے، اس سنگل مضاف کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح حامد جو ہے وہ صرف مضاف الیہ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ جو گھر ہے نا وہ مضاف بھی ہے، وہ مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف کس کے لیے؟ مضاف الیہ کے لیے مضاف ہے گھر، یعنی حامد کے لیے یہ مضاف ہے، اور دروازے کے لیے یعنی دروازہ مضاف ہے نا تو اس کے لیے مضاف الیہ کا کام کر رہا ہے گھر۔ مضاف کی کیا شرائط ہے؟ الف لام نہیں آنا، تنوین نہیں آنی، نون نہیں آنا، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا، اور یہ رفع میں بھی ہو سکتے ہیں، نصب میں بھی اور جر میں بھی۔ یہاں پر دیکھیں یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کو کون سی شرائط لگائیں گے؟ پہلے ہم مضاف الیہ کو رسم کر لیتے ہیں کہ اس میں تنوین بھی آ سکتی ہے۔ کس صورت میں تنوین نہیں آئے گی؟ کہ اگر یہ غیر منصرف ہو، ٹھیک ہے، اور الف لام بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد حالت جر میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ الف لام آ گیا ہے تو تنوین نہیں آئے گی، ان میں حالت جر میں رہیں گے، رفع نصب جر میں کوئی نہیں ہے کہ رفع میں پیش کے ساتھ، نصب میں ضمیر کے ساتھ، نہیں، یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اب یہ جو ہم نے کہا کہ گھر جو ہے مضاف کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے، مضاف الیہ کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے، تو اس کے بعد کون کون سی شرائطیں آئیں گے؟ سب سے پہلے کہ یہ الف لام کے ساتھ نہیں آئیں گے، تنوین بھی نہیں آئے گی، اور یہ ہمیشہ حالت جر میں آئیں گے، ٹھیک ہے، رفع میں بھی نہیں آئیں گے، نصب میں بھی نہیں آئیں گے، جر میں آئیں گے۔ تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے یا نسبت دے دی جائے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے سمپل مرکب اضافی پڑھے، پھر ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی دیکھے کہ جس کے اندر ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ تھے، تو جو مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ کام کر رہے تھے تو ان کے لیے ہم نے شرائط یہ لگائیں کہ دونوں کی شرائط ان کو اپلائی کر دی کہ الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، نون بھی نہیں آئے گا، اور جر میں آئیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ غیر منصرف جمع مکسر، جمع مکسر غیر منصرف، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ رول بتایا کہ ایسی جمع مکسر جو کہ غیر منصرف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر منصرف جمع مکسر تھی وہ ایسی تھی کہ جس کے اینڈ پہ الف اور حمزہ آ جائے، ایک تو یہ تھی۔ اس کے بعد ہم نے 3 ٹائپ آف ورڈز دیکھے تھے کہ 4 ورڈز ہوں گے، پہلے 2 پر زبر ہوگی، تیسرا ورڈ الف ہوگا، اور اس کے بعد چوتھا ورڈ ہوگا اس پر شد ہوگی اور پیش یا زبر آ سکتا ہے۔ دوسرا ورڈ یہ تھا کہ 5 ورڈز ہوں گے، پہلے 2 پر زبر، تیسرا الف ہوگا، اور چوتھے کے اوپر کوئی بھی زبر پیش ہو سکتی ہے، اور پانچواں پیش اور زبر کے ساتھ ہوگا۔ اور ایسا جمع مکسر جس میں 6 ورڈز ہوں گے، پہلے 2 پر زبر، تیسرا الف ہوگا، اور اس کے علاوہ چوتھا جو ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی زبر پیش ہو سکتی ہے، پانچواں ساکن ہوگا، اور چھٹا جو ہے اس کے اوپر پیش ہو سکتی ہے یا زبر ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایسے غیر منصرف جمع مکسر کے ساتھ ہم الف لام لگا دیں تو جر میں یہ زیر کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ غیر منصرف آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زیر قبول نہیں کرتے، جر میں یہ زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں، لیکن اب اگر ہم اس جمع مکسر کے ساتھ الف لام لگا دیں تو جر میں زیر کے ساتھ آئیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں ابواب مساجدہ، یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے ابواب، اور اس کے ساتھ جو مساجدہ یعنی مسجدوں کے دروازے، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں مرکب اضافی ہے، اور دونوں کس میں؟ یہ رفع میں ہے اور یہ کس میں ہے؟ یہ جر میں ہے، لیکن یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں ابواب، اور یہاں پہ شروع میں الف لام لگا دی تو ابواب المساجدی، یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ جر میں، اس نے زیر قبول کر دی ہے، الف لام شروع میں آ گیا، یہ جمع مکسر ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ایکسیپشن کہہ لیں یا ایک رول کہہ لیں۔ غیر منصرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ جر میں زیر قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کی پریکٹس کو وہ یہ ہے کہ بنتو رسول اللہ، یہاں پہ دیکھیں بنتو، بنتو مضاف ہے، کیونکہ اس کو ہم نے مضاف کیسے، ہم نے کہا کہ یہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا یہ مضاف ہے۔ رسولی، رسولی جو ہے یہ مضاف کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے، مضاف الیہ کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے۔ اللہ ہی، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو اللہ کے رسول کی بیٹی،
دعا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی دعا، لون سیارتی فاطمہ تی. ٹھیک ہے، اب فاطمہ تی آئے گا یا فاطمہ تا آئے گا یہ آپ بتائیں گے. فاطمہ جو ورڈ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کو پتہ ہے جر میں زیر قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ ہوگا فاطمہ تا. فاطمہ کی گاڑی کا رنگ، فاطمہ تا کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نصب میں ہے، فاطمہ تا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جر میں ہے لیکن جر میں زبر کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ فاطمہ تا جو ہے یہ ہمارا مضاف الیہ ہے، یہ ہمیں یہ سارا ٹیکسٹ بتائے گا. لون سیارتی فاطمہ تا. اب آپ کا جو ورک یہ ہے کہ آپ اس کی عربک بنائیں گے. آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، اس کے بعد موت کی یاد کی کثرت، قرآن کی تلاوت. یہاں پہ دیکھیے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی پیچیدہ مرکب اضافی ہے، سمپل مرکب اضافی ہے، یہ آپ کا پریکٹس ورک ہے. اور فردر یہ ورک ہے آپ کا کہ اس کے آپ نے مرکب اضافی جو ہے چاہے پیچیدہ ہے چاہے سمپل ہے، اس کی آپ نے ایگزامپلس قرآن پاک سے ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گرامر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ قرآن کی گرامر ہے، صرف قرآن کی گرامر ہے، قرآن کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ جو ایگزامپلس ہیں وہ بھی ہم قرآن پاک سے سرچ کریں گے. یہ تھا آج کا لیسن. مرکب اضافی جو ہے یہ بہت سمپل لیکچر ہے اور بہت زیادہ سمپل ہے، بس اس کے اندر آپ نے سمجھنا ہے کہ مضاف اور مضاف نہیں ہے. مضاف کے یہ شرائط ہیں کہ الف لام نہیں آتا، نون نہیں آتا، تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ رفع میں بھی ہو سکتے ہیں، نصب میں بھی، جر میں بھی، اور مضاف نہیں ہمیشہ جر میں ہوگا. لیکن غیر منصرف جو ہیں وہ جر میں زیر قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ زبر کے ساتھ آئیں گے. لیکن اگر جمع مکسر کے ساتھ غیر منصرف جمع مکسر کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. یہ تھا اس کا رول. یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کچھ پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.